اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، علم الاعداد کے بارے میں آج آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ یہ ایک بڑا وسیع علم ہے اور بہت ہی زبردست علم ہے۔ اس علم سے ہر شخص کو تھوڑی بہت انفارمیشن معلومات اس علم کی ہونی چاہیے۔ اس سے انسان اپنے اعداد معلوم کر سکتا ہے، تاریخ پیدائش کا عدد معلوم کر سکتا ہے، لکی نمبر معلوم کر سکتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی کی بنیاد جو ہے نا صرف دو چیزوں پر ہے، ایک نام اور دوسرا تاریخ پیدائش۔ انہی دونوں باتوں کو جاننے سے ہمیں وہ تمام اعداد معلوم ہو جاتے ہیں جو ہر شخص کو متاثر کرتے ہیں، جس سے بندہ متاثر ہوتا ہے۔ تو اس کا بیسک جو چارٹ ہے اس کو قمری چارٹ کہتے ہیں۔ ویسے تو علم اعداد کے 28 حروف ہیں، اس میں سے ہر ایک علم اعداد میں قمری اعداد ہیں، شمسی اعداد میں بہت سے اعداد ہیں، لیکن ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ قمری اعداد یوز کرتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کو اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ بتائیں گے اور یہ آپ اس سے لازمی فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ کو جب اس سیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کی کیا قدر ہے۔ اس میں نے یہ چارٹ میں دے رکھا ہے کہ الف کے عدد 1 ہیں، بے اور پے کے عدد 2 ہیں۔ کسی کا نام اگر فرض کریں جیم ہے، جو نیت سے سٹارٹ ہوتا ہے یا چے سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہ جیم اور چے کے عدد 3 لے گا۔ یہ چارٹ سارا آپ جب پڑھ لیں گے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ نام کے عدد کیسے نکالنے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو میں نے آگے مثالیں دی ہوئی ہیں، تو ابھی ہم نام کا عدد معلوم کرنا اور تاریخ پیدائش کا عدد معلوم کرنا سیکھیں گے۔ کسی بھی شخص کے نام کا عدد معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے میں نے یہاں دکھایا کہ محمد معاذ کے اگر عدد معلوم کرنے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے ان کو الگ الگ حروف کو لکھنا ہے، میم ہے، میم دال، اور معاذ کا میم عین الف اور زال، ان سب کی قیمتیں الگ الگ لکھنی ہیں۔ میم کی عدد آپ چیک کریں گے چارٹ میں تو میم کے جو اعداد ہیں وہ 40 ہیں، ہے کے 8 ہیں، اسی طرح پھر میم کے 40 اور دال کے 4۔ ان سب کو لکھ کے آپس میں جمع کریں۔ صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جب سب کو جمع کیا تو اس کا جواب آیا 39۔ 39 آپس میں پھر جمع ہو رہے ہیں۔ علم الاعداد میں سب سے بڑا عدد جو ہے وہ 9 ہے، 9 کا عدد ہے، چونکہ جب تک آپس میں جمع ہوتے رہیں گے تب تک یہ اکائی میں ان کو کرنا ہے۔ تو 39 پھر جمع ہو رہے ہیں، تو 39 کو جمع کیا تو یہ بنے 12، 12، اور یہ پھر جمع ہوتے ہیں تو 3۔ اس طرح معلوم ہوا کہ محمد معاذ کا جو نام کا عدد ہے یہ 3 ہے، اسی کو ہم لکی نمبر بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے پیچھے چارٹ میں بھی دے رکھا ہے کہ ٹے اور تے کے عدد سیم ہیں، ڈال اور دال کے، جیم اور چے کے۔ اسی طرح یہ آپ دیکھ لیں حمزہ کا کوئی عدد نہیں۔ اسی طرح اگر آپ تاریخ پیدائش کا عدد معلوم کرنا چاہیں، تاریخ پیدائش آپ لکھ لیں، پھر اس کا طریقہ میں نے دے رکھا ہے کہ جو جولائی جو مہینہ ہوگا وہ لکھنا ہے، آپ نے 7واں مہینہ جولائی ہے وہ لکھنا ہے، پھر ان کو آپس میں جمع کریں گے، جو عدد آئے گا وہ جیسے ان کو آپس میں جمع کیا 41 آیا، 41 پھر جمع ہو رہا ہے آپس میں، تو یہ اکائی میں تبدیل کرنے کے بعد اس کا 5 بچا، تو 5 جو ہے یہ اس کا عدد ہے محمد معاذ کا۔ نام کے جو عدد ہے وہ اور جو تاریخ پیدائش کا جو عدد ہے یہ دونوں عدد اس شخص کی زندگی پوری انہی عددوں پہ گھومتی ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو پھر تفصیل سے بتائیں گے۔ ان اعداد، نام کا اعداد نکالنا آپ کو آنا چاہیے، اس سے انسان کسی بھی شخص کا ذاتی نمبر نکل سکتا ہے، اس کا سعد نمبر جو اس کا لکی نمبر ہے وہ نکل سکتا ہے، عدد کی قسمت کیا ہے اس کا، غیبی نمبر، شخصیت نمبر، کاروباری نمبر، ادوار کا نمبر۔ اس علم تو بہت وسیع ہے، لیکن یہ بیسک جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے شخص کو پتہ ہو۔ آپ جب معلوم ہو جائے گا تو آپ غور کریں گے ایک نظر میں، تو آپ یا تو تاریخ پیدائش کے عدد پہ چل رہے ہیں یا نام کے عدد پہ۔ کسی نام کے عدد کی اگر کوئی نوست ہے تو نام بدل سکتا ہے، نوست ختم ہو سکتی ہے، تاریخ پیدائش کے عدد چینج نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈیٹ آف برتھ جس ڈیٹ پر پیدا ہوئے وہ ڈیٹ چینج نہیں ہو سکتی، لہذا وہ عدد قائم رہتا ہے۔ اس کے آگے اس کے بارے میں مکمل تفصیل میں بتاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔